ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار میجر جنرل ریٹائرڈ طارق رشید صاحب نے۔ سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ کس طرح سے دیکھتے ہیں سر، اب تو نیو یارک ٹائمز بھی کہنے لگا ہے کہ یہ ایک بوکھلاہٹ کا شکار بھارت کی جانب سے جو منصوبہ بنایا گیا تھا اب بے نقاب ہو چکا ہے۔ دیکھیے جیسے کہتے ہیں نا، یو کی ناٹ فول آل دی پرسن آل دی ٹائم، تو یہ جو مودی سرکار، آر ایس ایس والے، ہندوتوا، اب دیکھیں ہندوتوا کا مطلب یہی ہے ہندونس، کہ ہندوستان صرف ہندوؤں کے لیے ہے، اور اسی کی فلسفی پروموٹ کرتے ہیں۔ اور اب تو دنیا کے سامنے ان کا جھوٹ جو ہے وہ کھلتا جا رہا ہے۔ اور جیسے آپ نے کہا نیو یارک ٹائم جیسے اخبار نے، بڑا ایک مستند اخبار ہے اور پوری ریسرچ کے بعد بات کرتا ہے، اس نے بھی کہا ہے کہ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، کیونکہ ابھی تک یہ بات چیت تو کر رہے ہیں لیکن کوئی ثبوت نہیں دے سکے۔ تو نہ صرف ان کے، ابھی دیکھیں بیرونی طاقتیں، بیرونی ملک، ذمہ دار جو اخبارات ہیں بیرونی، وہ ان کے خلاف باتیں کرنے شروع ہو گئے ہیں اور انہیں سوال ریز کرنے شروع کر دیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کے اندر سے بھی، ان کے پارلیمنٹ کے اندر انڈین نیشنل کانگریس، عام آدمی کی جو پارٹی ہے، وہ بڑے سخت اور تیز سوال ان سے کر رہے ہیں کہ آپ جواب دیں، آپ کا یہ فیلئر ہے، آپ نے کوئی مرا ہوا بندہ وہاں نہیں دکھایا، اور اگر واقعی یہ انسیڈنٹ ہوا ہے تو کسی کو تو دکھائے نا، جو آپ نے ہتھیار پکڑے ہیں، جو مارے گئے ہیں، اور پھر 8 لاکھ فوج رکھ کے کیسے یہ ہو گیا؟ اور واقعے کے 10 منٹ بعد آپ ایف آئی آر بھی کروا دیتے ہیں، پاکستان پہ الزام بھی لگا دیتے ہیں۔ تو ان کے پاس ان سوالوں کو جواز نہیں مل رہا، اور ان سے شرمندگی ہٹانے کے لیے پھر کہا جی ہم پانی بند کر دیں گے، اگلے دن پانی چھوڑ دیا۔ تو یہ بالکل سٹائے ہوئے لوگ ہیں، جاہل ہیں، ان کو سمجھ نہیں ہے کہ کیا باتیں کر رہے ہیں اور کیسے ان کو دنیا دیکھ رہی ہے۔ میرا خیال ہے یہ وقت آ گیا ہے کہ انڈیا کے اندر سے اتنا پریشر پڑے گا بی جے پی کے اوپر کہ انہیں اپنی حکومت کو قائم رکھنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ بالکل صحیح۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ جنگی جنون میں پاگل ہو کر دھمکیاں دینا اور پھر مذاکرات کی ٹیبل سے دم دبا کر بھاگ جانا، یہ بھارت کی پرانی روایت رہی ہے۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ اب بھی اسی روایت کو برقرار رکھا جا رہا ہے یا کہیں نہ کہیں ہوش کے ناخن لے گا بھارت اب؟ نہیں دیکھیں، بی جے پی سے تو یہ ایکسپیکٹڈ نہیں ہے۔ بی جے پی کی حکومت جو ہے اس سے جب بھی دیکھیں وہاں پہ آئی ہے، اور تو اس کو کوئی نہ کوئی انہوں نے فالس فلیگ آپریشنز کیا ہے، جھوٹ بولا ہے، اور مودی تو اسٹیبلش دہشت گرد ہے۔ دیکھیں امریکہ جیسے ملک نے، جب یہ وزیر اعلیٰ تھے گجرات میں، ایک صوبے میں، ان کو دہشت گرد قرار دیا ہوا تھا، ان کو امریکہ پہ آنے پہ پابندی تھی۔ اب کیونکہ یہ 1.5 ارب کا ملک ہے، جب وزیر اعظم کس طریقے سے بن گئے تو پھر انہوں نے اس کو آنے کی وہاں اجازت دی۔ تو جب تک تو وہاں بی جے پی کی گورنمنٹ ہے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ بات چیت پہ آئیں گے، انلیس جیسے ہے کہ امریکہ نے بہت پریشر ڈالے تو یہ بات چیت کریں۔ اب یہ جتنا دیکھنا ہوگا، جیسے میں نے کہا کہ اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور ویسے بھی کولیشن گورنمنٹ ہے، اور کولیشن والے ان سے پیچھے ہٹ جائیں تو یہ تاش کے یہ پتوں کی طرح یہ حکومت گر جائے گی۔ بالکل صحیح۔ اچھا سر، یہ اس بات پہ بھی روشنی ڈالیے گا کہ جس طرح ہم نے دیکھا کہ نیو یارک ٹائمز نے بھی اب اس کو ایکسپوز کر دیا ہے کہ یہ ایک اوچھا ہتھ کنڈا تھا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ عالمی سطح پر بھی اس طرح سے جگ ہنسائی کے بعد اب کیا ذمہ داری بنتی ہے دیگر ممالک کی کہ ان کو کیا ڈائریکشن دینی چاہیے بھارت کو کہ وہ اپنی ڈائریکشن سیدھی کر سکے؟ دیکھیں ایک تو دنیا کے سامنے آپ کو پتہ ہی ہے کہ عالمی دہشت گردی میں ان کے لوگ ملوث ہوئے ہیں۔ انہوں نے جو آ کے سکھوں کو مارا ہے ادھر کینیڈا میں، اور کینیڈا نے کی پارلیمنٹ میں ان کے ایکس پرائم منسٹر ٹروڈو نے کہا کہ انڈیا نے کیا ہوا ہے۔ وہ انڈیا آیا ہوا تھا، اپنا وزٹ چھوٹا کر کے چلا گیا۔ پھر ان کے خلاف کیسز ہیں، ان کے آر ایس ایس کے جو لوگ ہیں، ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کے خلاف کیس رجسٹر ہوئے امریکہ میں، وہاں انہوں نے پنو کو مارنے کی کوشش کی، اور اس طرح سے قطر میں ان کے جاسوسی کرتے ہوئے لوگ پکڑے گئے، انہوں نے سزائیں ان کو اناؤنس کی ہوئی ہیں ان کے اوپر۔ تو ان کا یہ جو چہرہ ہے دوگلا، منہ میں رام رام اور بغل میں چھری لے کے جو پھرتے ہیں، یہ دنیا کے سامنے ایسا ایسا بھیانک چہرہ سامنے آ رہا ہے۔ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں بھی اللہ نے یہ موقع دے دیا ہے کہ کشمیر کا جو ہے ہمارا ایشو، اس کو فورسفلی دوبارہ اس کو ریفریش کریں اور دنیا کے سامنے پیش کریں، اور انڈیا کو بیک فٹ پہ ڈالیں، بجائے ری ایکٹیو موڈ میں آنے کے ہمیں پرو ایکٹیو ہونا چاہیے، ان سے ایک سٹیپ آگے جانا چاہیے۔ اور ایک سٹیپ وہی ہے کہ ہم کشمیر کا مسئلہ تمام عالمی فورم میں، یونائٹڈ نیشن میں، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں، او آئی سی میں، ایس سی او میں، جہاں جہاں ہمیں موقع ملتا ہے ہمیں اس کو اجاگر کرنا چاہیے، اور جو عالمی طاقت ہیں اسپیشلی P5 کنٹریز،
انہیں اب کانفیڈنس میں لینا چاہیے، انہیں بریفنگ دینی چاہیے اور انہیں کہنا چاہیے کہ دیکھیں جی آپ انڈیا سے کچھ سے بات کریں، ان پہ پریشر ڈالیں کہ یہ مسئلہ بھی حل کرے، اور پاکستان میں جو مداخلت کر رہے ہیں بی ایل اے کے تھرو، تحریک طالبان کے تھرو، ان سے باز رکھیں، ورنہ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے، کوئی ہماری جو پاور کو انڈرمائن نہیں کر سکتا، اور ہم جواب دینے کا اپنا حق میں محفوظ رکھتے ہیں۔ بالکل صحیح، یقیناً عالمی سطح پر اب کشمیر کا ایشو ہر پلیٹ فارم پر اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر تجزیہ کار میجر جنرل ریٹائرڈ طارق رشید صاحب، آپ نے تفصیلی گفتگو کی، آپ کا بہت شکریہ۔